آزادی کے 77 سالوں بعد بھی ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ عمران خان کا قوم کے نام پیغام۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان کا جشن آزادی کے موقع پر مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ پیغام جاری کیا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی پیغام میں عمران خان نے کہا کہ جس ملک کے نوجوانوں کی امید ختم ہو جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ پاکستان کی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے اپنے مفادات کے لیے آئی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری کردہ اے آئی پیغام میں عمران خان نے کہا کہ ہمارا ملک اس وقت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آزادی کے 77 سال بعد بھی ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ اس اشرافیہ کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر، دولت اور اولاد پاکستان سے باہر ہے اور صرف لوٹ مار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنے مختصر وقت میں 2 بار آزادی حاصل کی ہے۔ ان کے معاشی حالات بہتر ہونے کے باوجود لوگوں نے ظلم برداشت نہیں کیا۔ پورا نظام ناظرین آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ عمران خان نے قوم کے نام اہم پیغام دیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری کردہ اے آئی پیغام میں عمران خان نے کہا کہ ہمارا ملک اس وقت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آزادی کے 77 سال بعد بھی ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ اس اشرافیہ کا یہاں کچھ نہیں ہے۔ گھر، دولت اور اولاد پاکستان سے باہر ہے اور صرف لوٹ مار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنے مختصر وقت میں 2 بار آزادی حاصل کی ہے۔ ان کے معاشی حالات بہتر ہونے کے باوجود لوگوں نے ظلم برداشت نہیں کیا۔ پورا نظام حسینہ واجد کے قبضے میں ہونے کے باوجود عوام کھڑی ہوئی اور ان کا دھڑن تختہ کیا۔ پاکستان کے تو معاشی حالات بنگلہ دیش سے بھی بدتر ہیں۔ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرز پر ہی الیکشن چوری کیا گیا۔ وہاں تو پارٹی کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا اور یہاں جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیا اس کا ووٹ چوری کر کے کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کر دیا گیا۔ جعلی حکومت صرف اور صرف اشرافیہ کی نمائندہ ہے، عوام کی نمائندہ نہیں۔ پاکستان میں ظلم و جبر کے اس حکومت نے انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے پہاڑ توڑے۔ پاکستان دنیا کی پہلی مثال ہے کہ جس میں عوام کی بجائے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس کو ساتھ ملا کر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ لوگوں میں مایوسی پھیل رہی ہے اور نوجوانوں کی امید ختم ہو رہی ہے۔ جو قومیں اپنے سامنے مستقبل کو سیاہ ہوتا دیکھتی ہیں وہ مٹ جاتی ہیں۔ میرا پیغام ہے کہ قوم اپنے آپ کو حقیقی آزادی کے لیے تیار کرے۔ میں 1 سال سے جیل میں بند ہوں لیکن یہ لوگ مجھے میرے موقف سے نہیں ہٹا پائے اور کبھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہم ملک کو اپنی نظروں کے سامنے تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ جلد ہی ملک بھر سے حقیقی آزادی کے لیے گھروں سے نکلنے کی کال دوں گا۔ اس ملک میں آئین قانون کی حکمرانی قائم ہونے تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آزادی کے 77 سالوں بعد بھی ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ عمران خان کا قوم کے نام پیغام۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان کا جشن آزادی کے موقع پر مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ پیغام جاری کیا گیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی پیغام میں عمران خان نے کہا کہ جس ملک کے نوجوانوں کی امید ختم ہو جائے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں۔ پاکستان کی حکومت عوام کی فلاح و بہبود کی بجائے اپنے مفادات کے لیے آئی ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے جاری کردہ اے آئی پیغام میں عمران خان نے کہا کہ ہمارا ملک اس وقت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ آزادی کے 77 سال بعد بھی ملک اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ اس اشرافیہ کا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ گھر، دولت اور اولاد پاکستان سے باہر ہے اور صرف لوٹ مار کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنے مختصر وقت میں 2 بار آزادی حاصل کی ہے۔ ان کے معاشی حالات بہتر ہونے کے باوجود لوگوں نے ظلم برداشت نہیں کیا۔ پورا نظام حسینہ واجد کے قبضے میں ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے اپنے مختصر وقت میں 2 بار آزادی حاصل کی ہے۔ ان کے معاشی حالات بہتر ہونے کے باوجود لوگوں نے ظلم برداشت
बर्दाश्त नहीं किया। पूरा निज़ाम हसीना वाजिद के कब्ज़े में होने के बावजूद अवाम खड़ी हुई और उनका धरना तख्ता किया। पाकिस्तान के तो मुआशी हालात बांग्लादेश से भी बदतर हैं। पाकिस्तान में भी बांग्लादेश की तर्ज पर ही इलेक्शन चोरी किया गया। वहाँ तो पार्टी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, और यहाँ जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया उसका वोट चोरी करके करप्ट हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया। जाली हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अशराफिया की नुमाइंदा है, अवाम की नुमाइंदा नहीं। पाकिस्तान में जुल्म और जबर की इस हुकूमत ने इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी के पहाड़ तोड़े। पाकिस्तान दुनिया की पहली मिसाल है कि जिसमें अवाम की बजाय अपने मफाद को सामने रख कर कानून साजी की जा रही है। चीफ जस्टिस को साथ मिलाकर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों में मायूसी फैल रही है और नौजवानों की उम्मीद ख़त्म हो रही है। जो कौमें अपने सामने मुस्तकबिल को स्याह होता देखती हैं वो मिट जाती हैं। मेरा पैगाम है कि कौम अपने आप को हकीकी आज़ादी के लिए तैयार करे। मैं 1 साल से जेल में बंद हूँ, लेकिन ये लोग मुझे मेरे मौक़िफ़ से नहीं हटा पाए और कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम मुल्क को अपनी नज़रों के सामने तबाह नहीं होने देंगे। जल्द ही मुल्क भर से हकीकी आज़ादी के लिए घरों से निकलने की कॉल दूंगा। इस मुल्क में आइन कानून की हुक्मरानी कायम होने तक पीछे नहीं हटेंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आज़ादी के 77 सालों बाद भी मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है। इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की जानिब से बानी चेयरमैन इमरान खान ने कौम के नाम अहम पैगाम दिया है। इमरान खान का जश्न आज़ादी के मौके पर मसनूई जहानत से तैयार करदा पैगाम जारी किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी पैगाम में इमरान खान ने कहा कि जिस मुल्क के नौजवानों की उम्मीद ख़त्म हो जाए उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद की बजाय अपने मफादात के लिए आई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी करदा AI पैगाम में इमरान खान ने कहा कि हमारा मुल्क इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आज़ादी के 77 साल बाद भी मुल्क अशराफिया के कब्ज़े में है। इस अशराफिया का यहाँ कुछ भी नहीं है। घर, दौलत और औलाद पाकिस्तान से बाहर है और सिर्फ लूट मार के लिए यहाँ बैठे हैं। बांग्लादेश ने अपने मुख्तसर वक्त में 2 बार आज़ादी हासिल की है। उनके मुआशी हालात बेहतर होने के बावजूद लोगों ने जुल्म बर्दाश्त नहीं किया। पूरा निज़ाम हसीना वाजिद के कब्ज़े में होने के बावजूद अवाम खड़ी हुई और उनका धरना तख्ता किया। पाकिस्तान के तो मुआशी हालात बांग्लादेश से भी बदतर हैं। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तर्ज पर ही इलेक्शन चोरी किया गया। वहाँ तो पार्टी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं दिया गया, और यहाँ जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया उसका वोट चोरी करके करप्ट हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया गया। जाली हुक्म क्या हुआ है यार, ना करें, 1 सेकंड दें मुझे।